حمد و صلات کے بعد سورہ حشر کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو صحابہ کرام کے بعد دنیا میں آئے، یعنی تابعین اور پھر تبع تابعین اور پھر قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ تابعین ہیں جو صحابہ کرام کے بعد سب سے افضل گروہ ہے۔ تو ان کی جو شان بیان کی اور ان کا وصف بتایا گیا کہ وہ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یقولون، تو وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے کہ جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، جن کی اللہ پاک نے تعریف کی ہے، تو ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے والے لوگوں کے لیے یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور ان کی قربت کی دعا کریں گے، ان کے درجات کی دعا کریں گے۔ ربنا ولا تجعل فی قلوبنا، اور فرمایا کہ اور وہ یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں نہ رکھ غل للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے کینہ جو ایمان لائے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اور تو بڑا مہربان رؤوف ہے، بہت رافت والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ تو یہ آیت جو سورہ حشر کی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ بعد والے جو لوگ ہیں ان کا پہلے والے لوگوں کے لیے یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ اور اس آیت کی روشنی میں یہ بالکل واضح آیت ہے، واضح حکم۔ اس کی روشنی میں آج اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ امت میں کچھ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کس انداز سے کر رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور یہ پوری امت کا مسئلہ ہے اور پھر دین کا مسئلہ ہے۔ قرآن ہمیں کس قسم کی ہدایت دے رہا ہے اور آج لوگ کس طرح کی تبلیغ کر رہے ہیں، جو تقریریں ہو رہی ہیں، جس طرح کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، مرثیے پڑھے جا رہے ہیں، اور جو کچھ ان مرثیوں میں، اشعار میں، نظم میں، نثر میں تحت اللفظ یا صراحتاً ذکر ہو رہا ہے، تو کبھی اشارتاً، کبھی کنایتاً، کبھی صراحتاً، ہر طرح سے ذکر ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پر جب سے قانون ہمارا ایک بنا ہے اور ابھی حال ہی میں وہ قانون پاس ہوا، قانون تو پہلے سے موجود تھا مگر اس کی سزا میں اضافہ ہو گیا کہ اب جو بھی اہل بیت کرام یا صحابہ اعظام کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کے لیے یہ سزا ہے، یعنی 10 سال کی قید اس کو بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ سزا بڑھا دی گئی ہے، پہلے غالباً 3 یا 5 سال کی سزا تھی، اب 10 سال کی سزا ہے۔ تو قانون تو پہلے سے موجود تھا، اور قانون جو تھا وہ دونوں کے بارے میں تھا، دونوں نفوس قدسیہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں بھی ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی۔ تو چاہیے تو یہ کہ اس پر امت متفق ہو جائے، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایسا قانون ہے جس کو کسی بھی لحاظ سے متنازع نہیں کہہ سکتے اور نہ کسی کے خلاف،
نہ اس میں کسی مسلک اور مذہب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، نہ کسی کو ہدف بنایا جا رہا ہے، نہ کسی پر بیجا کوئی زیادتی ہو رہی ہے، نہ کوئی اس کے اندر تعصب ہے، نہ کوئی عداوت ہے، کچھ نہیں. یہ پوری امت کا ایشو ہے، اور یہ جن ہستیوں کے بارے میں قانون ہے تو وہ ہستیاں پوری امت کے لیے محترم ہیں. یہ دونوں ہستیاں، دونوں قسم کے جو بزرگ ہیں، یہ ہمارے لیے یہ صف اول کے لوگ ہیں، اس امت کے صف اول کے لوگ ہیں. یعنی وہ لوگ ہیں جن سے امت شروع ہوتی ہے. امت جہاں سے شروع ہوتی ہے، بلکہ امت جہاں سے بنتی ہے، اور جہاں سے امت کو ایک سب سے بڑا کنیکشن ملتا ہے، پہلا اور سب سے بڑا کنیکشن، بنیادی کنیکشن. یہ کنیکشن سمجھ لیں ہم کہ یہ اتنا بڑا کنیکشن ہے کہ یہاں سے پھر ہمیں یہ کنیکشن جو ہے یہ ہمیں جوڑتا ہے اصل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی تمام تعلیمات سے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی کتاب سے. کیونکہ اگر یہ کنیکشن نہ ہو، یہ واسطہ نہ ہو بیچ میں، تو سوچئے کہ ہم کہاں جائیں گے اور کیسے کنیکٹ ہوں گے اور کیسے ہم لیں گے چیز کو، اور کیا پھر ہمارے پاس جواز ہوگا کہ ہمارے پاس وہی دین، وہی مذہب، وہی قرآن، وہی حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. تو اس کنیکشن کے ٹوٹنے سے سب کچھ غیر معتبر ہو جاتا ہے، سب کچھ، پورا دین اور ہر چیز ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے، مشکوک ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے اور بھی اثرات پڑیں گے، بہت بڑے بڑے، کہ بھائی جب تمہارا پہلا بیڑا ہی جو ہے وہ پار نہیں لگ سکا، جو کہ تمہارے رسول نے بنایا، جس کو تمہارے رسول نے تیرایا، اپنے ہاتھوں سے بنا کے پھر ان کو تیرایا ہے، تو جب وہ بیڑا ہی پار نہیں ہوا اور وہی کہیں بیچ دریا میں، بیچ سمندر میں غرقاب ہو گیا، تو پھر تم کیا پار لگو، اور تم کون سے نیک و صالح ہو کے اٹھو گے؟ تو سب کچھ گیا نا پھر. اور پھر یہ کہ وہ اس بیڑے کو بنانے والے نے کیسا بنایا، اور پھر ان صحبتوں نے کیا رنگ دکھایا، پھر کہاں وہ صحبت کہاں گئی، اس کی تاثیر کا کیا ہوا، پھر یہ پیغام قیامت تک کے لیے کیسے رہا، جب پہلے ہی مرحلے میں گویا معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ ناکامی ہو گئی اور براہ راست بھی لوگ تیار نہیں ہو سکے صحبت سے، تو بعد کے لوگ کیا تیار ہوں؟ تو یہ جو ہے، جب لوگ یہ کہیں گے نا، یہ اعتراض کریں گے کہ جب پہلے ہی مرحلے پہ ناکامی ہو گئی تو آگے کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ اور پھر جب جو نبی کی صحبت میں رہے، اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے، اور وہاں سے ڈائریکٹ جنہوں نے سیکھا اور سمجھا وہ نہیں صحیح ہو سکے، تو پھر یہ جتنے اولیاء ہیں یہ کیا ہیں؟ پھر کوئی ولی نہیں رہے گا، کوئی غوث نہیں، کوئی قطب نہیں ہے، تو بڑی باتیں ہو جائیں گی جناب. اس لیے یہ مسئلہ بہت نازک ہے، یہ مسئلہ بہت نازک ہے. اس پر جس طرح احتجاج ہو رہا ہے اس قانون کے حوالے سے، اور جس طریقے کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، جس لینگویج میں بات ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ اب دیکھنے میں آ رہا ہے، تو اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ لوگ دین کو کس طرح لے رہے ہیں، اور وہ اپنا تعلق اس دین سے کس نوعیت کا رکھنا چاہتے ہیں، کس نوعیت کا تعلق وہ رکھنا چاہتے ہیں. تو اگر تعلق کی نوعیت یہ ہے تو پھر یہ تعلق تو امت کو قبول نہیں. اگر اس طرح تعلق رکھنا ہے کہ ان اصحاب ہی کو چھوڑ دیا جائے اور ان کے بارے میں ایسی لب کشائی کی جائے اور اس طرح کا سب و شتم
اور ایسی گستاخانہ زبان، اور ان میں سے کسی کا انکار، کسی کے بارے میں کچھ، میں وہ الفاظ زبان سے ادا نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کو اسلام سے نکال دینا، ان کو اسلام سے ہی نکال دینا، تو بھئی یہ تو امت افورڈ نہیں کر سکے گی۔ امت افورڈ، جس امت کے پاس اللہ کی کتاب ہے وہ امت اس کو افورڈ نہیں۔ جس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے، وہ کرتا رہے افورڈ۔ جس نے اپنے پیغمبر کی سنت کو اور اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ دیا وہ سنتا رہے یہ باتیں، ٹھیک ہے نا۔ ویسی ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، جب آدمی اپنے ماں باپ کے بارے میں برائی اور بدگوئی سننے لگے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے ماں باپ کی عزت و حرمت کو پھینک دیا، اس نے اپنے گھر کی عزت و حرمت پھینک دی، اس کو کوئی سروکار نہیں، اس کے گھر کی عزت کیا ہے، حرمت کیا ہے، اس کے خاندان کی ویلیو کیا ہے، کوئی سروکار۔ اب وہ یہ سب کچھ اگر سن رہا ہے اور برداشت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اپنے اندر اس کے ان سب چیزوں کی ویلیو ختم ہو گئی۔ تو جو صحابہ کے بارے میں، اصحاب کے بارے میں سنے اور ایسے لوگوں کو، ان چیزوں کو اپنے اندر برداشت کرے، لائک کرے، خدا نخواستہ، تو اس نے اسلام کے گھر کو چھوڑ دیا، اس نے اسلام کے گھر کو چھوڑ دیا۔ دین ایک گھر ہے اور ہم سب اس گھر کے رہائشی، تو گویا کہ، اور یہ پورا خاندان ہے، یہ امت جو ہے خاندان، اور اس امت کے سربراہ، اس گھرانے کے سربراہ، اس خاندان کے سربراہ صرف ایک ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا یہ سب چھوڑ کے وہ نکل گئے۔ تو اس لیے بہت کچھ ذکر ہوا ہے، قرآن مجید کی آیتیں اٹھائیں تو اللہ کی کتاب سے پوچھیں کہ وہ اپنے نبی کے اصحاب کو کس شان سے پیش کرتا ہے اللہ کا قرآن، اللہ پاک نے کس طریقے سے بار بار ان کی صفت و ثنا فرمائی ہے، کیسی کیسی خوبیاں اور کمالات ان کے بیان ہوئے ہیں، ان کی قربانیوں کا ذکر ہے، اور الگ الگ باقاعدہ اس طرح کیٹیگری بنا کے، کیٹیگرائز کر کے بتایا کہ دیکھو یہ مہاجرین ہیں، یہ انصار ہیں، مہاجرین کے کارنامے بتائے۔ فرمایا وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، کہ ان مہاجرین کا حق ہے سب سے پہلے غنیمتوں میں اور فیء کے مال میں، اموال میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں فقراء اور مہاجرین کہ جن کو نکالا گیا ہے ان کے گھروں سے، ان کے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ مہاجرین کی شان بیان ہو رہی ہے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم وصف ہے، دیکھیں آپ، خدا کی رضا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے، اس کا فضل چاہتے ہیں۔ ان کے اندر دنیا داری نہیں ہے، یہ صرف دین کے لیے بن کر نکلے ہیں، ان کو دین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ پہلی فورس ہے اسلام کی، پہلا دستہ ہے، سب سے پہلے مہاجرین، یعنی اصحاب میں بھی جو اول ہیں وہ مہاجرین ہیں، جن کی قربانیاں وہاں سے شروع ہوئی۔ اور فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، اللہ فرماتا ہے یہی سچے لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی بات رہ گئی؟ قرآن نے کیسی مہر لگا دی کہ دیکھو یہی سچے ہیں، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب ان کو نہ مانے تو وہ جھوٹا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بھی سچے ہوں اور ان کو نہ ماننے والا بھی سچا ہو، ہرگز نہیں۔ جو ان کو نہ مانے اور ان کا انکار کرے یا ان کے دین ایمان میں، ان کی نیتوں میں، ان کی قربانیوں میں شک کرے، وہ یقیناً جھوٹا ہے، وہ یقیناً جھوٹا ہے، قرآن کی روح سے جھوٹا ہے۔ اللہ نے ان کو فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ لیکن یہ تو ہو گیا مہاجروں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد فرمایا
والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اپنے گھروں میں رہے اور ایمان کو پکڑ کے رکھا، ایمان کے ساتھ چمٹے رہے ان مہاجرین سے پہلے، یہیں تھے، یہیں مومن ہوئے مدینے میں، اور یہیں گھروں میں رہے، ظاہر انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ ایمان پر قائم ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان پر قائم ہیں یہ لوگ بھی، یحبون من ہاجر الیہم، ان کی شان یہ ہے کہ یہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ وہ جو مہاجرین جب آئے تو انہوں نے جو کام کیا، سبحان اللہ، انہوں نے اپنے اپنے دروازے کھول دیے، اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، اپنے دلوں کے دروازے کھول دیے، اور سارا کچھ جو ان کی استطاعت میں تھا وہ سب لے کے حاضر ہو گئے۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، فرمایا اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ اپنے سینوں میں ذرا تنگی نہیں پاتے اس کے حوالے سے جو ان مہاجرین کو دیا گیا۔ تو ان کی جیسے مدد کی گئی، اس وقت وہ اس حال میں تھے کہ سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، قربانی دے کر آئے تھے، کیا کچھ نہیں ہوا تھا اس وقت، کیا کچھ رہ گیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ایسے ہی آ گئے ہاتھ جھاڑ کے۔ تب ان کو سپورٹ کی گئی، ان کی مدد کی گئی، ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو انصار ہیں ان کو یہ بات بری نہیں لگی، بالکل نہیں، ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں، کوئی حسد نہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، تو اس طرح انہوں نے انصار نے ویلکم کیا، اور اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے اپنے دل میں تنگی نہیں پائی، بلکہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان انصار کی شان یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنا وہ کچھ بھی چھوڑ دیا جس کی ان کو بھی ضرورت تھی، اپنے ان بھائیوں کو ترجیح دیتے دیتے یہاں تک لے گئے کہ بھائی ٹھیک ہے ہماری ضرورت ہے مگر ہم تم پہ قربان کر دیں۔ کون کرے گا اس طرح؟ نہ کوئی رشتہ داری، نہ تعلق، نہ برادری، نہ قبیلہ ایک، نہ وطن ایک، نہ علاقہ ایک، اب اجنبی لوگ ہیں، جوک در جوک آئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور وہ دیے جا رہے ہیں، اپنی حاجتوں سے دستبردار ہو گئے، اپنی ضرورتوں سے دستبردار ہو گئے، وڈرا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، تو جناب اس طرح انہوں نے قربانی۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے بس یہ جس نے چھوڑ دیا نا اپنے اندر کی شح ہوتی ہے نا، شین اور ہا کے ساتھ شوق کہتے ہیں یہ آدمی کی اپنے اندر کی چاہت جو اپنے لیے ہوتی ہے، لو ڈیزائر۔ تو جو ہم یہ لو ڈیزائر اپنے اندر رکھتے ہیں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، ہر آدمی اپنے لیے ایک لو ڈیزائر رکھتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے جو اس کو چھوڑ دے اللہ کے لیے تو بس فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ سب اوصاف ہیں انصار کے۔ دو گروہ ہو گئے اصحاب کرام کے، بس یہ دو ہی طبقات تھے۔ ایک تو وہ تھے جو مکے سے آئے تھے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مہاجرین تھے، اور دوسرے یہ انصار تھے۔ ان کی دونوں کی شان الگ الگ کر کے قرآن نے بیان کر دی۔ اب ایک تیسرا گروہ ہے۔ تیسرے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اب جو ان کے بعد آئیں گے، بعد میں آنے والوں کو بھی سنبھالنا ہے اور ان کو راستہ دکھانا ہے ان کے بارے میں۔ ان کا مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ توحید درست کر لیں اور عقیدہ درست کر لیں اور قرآن بس لے لیں، بظاہر نماز بھی ادا کر لیں اور روزہ بھی رکھ لیں اور حج بھی کر لیں،
نہیں، ان کو ان کے بارے میں بھی باقاعدہ ایک واضح راستے پہ چلنا ہے، یہ بھی ان کے دین ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، اور اب وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یا آئیں گے، جو اہل ایمان ہوں گے، جو صحیح لوگ ہیں، اللہ کے یہاں جو منظور مقبول طبقہ ہے، فرمایا کہ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، بس وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ یہ ہیں تابعین۔ تو اب تابعین نے یہی کیا تھا جن کو ہم آج اپنا بزرگ مانتے، پھر تبع تابعین نے بھی یہی کچھ کیا، اسی پہ چلے تو وہ بھی ہمارے بزرگ اور ہمارے لیے محترم ہو گئے۔ پھر ان کے بعد جیسے جیسے علماء اور مشائخ آئے اور اچھے لوگ آئے، انہوں نے بھی اسی بات پہ عمل کیا، وہ سب ہمارے لیے محترم ہو گئے، ہمارے اسلاف ہو گئے۔ اب ہمارا امتحان ہے، ہم کہاں کھڑے، ہمارے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں۔ اور آج اس قسم کے لوگ جو یہ تبلیغ کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے حوالے سے لفظنی کر رہے ہیں، اور جو اپنی زبانیں دراز کر رہے ہیں، اور جو غیر سکہ باتیں کر رہے ہیں، بے ادبیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور بڑی بڑی گستاخیاں بھی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لعن طعن بھی کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں واضح طور پہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے جو قرآن نے دکھایا ہے اور جس پہ امت چلی ہے۔ یہ کس راستے پر ہیں؟ اس قسم کے سارے لوگ، خواہ کہیں بھی ہوں، کسی بھی طبقے میں ہوں، جی کہیں بھی ہوں، خواہ جو بھی ہو، جس قسم کی وجاہت کا مالک ہو، جس قسم کی حیثیت رکھتا ہو، اس سے غرض نہیں، بات عقیدہ کی ہے، دین کی۔ تو اب یہ کہاں ہیں، کس راستے پر ہیں، اس کے لیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند، اور ان کے فرزند ہیں حضرت امام باقر۔ تو حضرت امام باقر نے حضرت امام زین العابدین یعنی اپنے والد سے یہ بات بیان کی، ان سے روایت کی کہ میرے والد کے پاس، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اور اس نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کی، یعنی اس نے کوئی نازیبہ بات کی، ان پہ اعتراض کیا۔ تو جب اس نے اس طرح کی بات کی تو انہوں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ انت فی قوم قال اللہ تعالی فیہم، کہ کیا تم اس قوم کے اندر داخل ہو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، ان میں داخل ہو، یعنی پہلا طبقہ۔ اس نے کہا نہیں، میں ان میں داخل نہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ انت فی قوم قال اللہ تعالی فیہم، کیا تم ان لوگوں میں داخل ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، یعنی انصار میں؟ اس نے کہا نہیں، ان میں بھی نہیں۔ فرمایا تو سنو، جب تم ان دونوں طبقات میں نہیں ہو تو اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم تیسرے طبقے میں داخل ہو جاؤ، اور اگر فَإِن لَمْ تَكُن مِّنْ أَهْلِ الْآيَةِ الثَّالِثَةِ، اگر تم نہیں ہوئے تیسرے طبقے والوں میں سے، وہ تیسرا طبقہ جس کے لیے کہا گیا کہ وہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے بس، تو اگر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہوئے تو فرمایا لَتَخْرُجَنَّ مِنَ الْإِسْلَامِ، تم ضرور ضرور اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، یعنی اگر تم نے ان بزرگوں کے بارے میں کوئی بدگمانی رکھی اور بدعقیدگی کو جگہ دی اور ان پہ اعتراض کیا تو پھر تمہارے اسلام سے تعلق ختم۔ یہ ہے وہ فرمان، یہ ہے ان لوگوں کا معاملہ کہ جو ان ائمہ نے بیان کیا۔